میں آپ سے بہت ضروری بات کرنے لگا ہوں، اس لیے کہ میرے پیاروں آج دنیا لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں نا، ہم سب، میں بھی اس دھوکے سے گزرا ہوں اور بہت 25 سال کی دھوکے کی زندگی گزاری ہے۔ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انسان کو آنکھ نا دھوکہ دیتی ہے نا، دھوکہ۔ مجھے 1989 میں نے گریجویشن کی، اس کے بعد کرکٹ کے فیلڈ میں 15 سال گزارے۔ قرآن کی ایک آیت ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ ایک آیت ہے نا، رزق آسمانوں میں۔ ایک میں نے 14ویں چاند کی رات تھی، میں نے تالاب کے پاس کھڑا ہوا تھا، میری نظروں نے مجھے دھوکہ دیا کہ چاند نیچے ہے، میں نے پانی میں ڈبکی ماری 89 میں۔ جس سے آدمی دھوکہ کھاتا ہے نا، ایک ہمارا آدمی، ایک لڑکا، کبھی اس نے جوا نہیں کھیلا، کیسینو گیا میرا دوست، کیسینو۔ تو کیسینو میں جا کے ہم نے تو سب کو فقیر ہوتے دیکھا ہے، میرے کتنے جاننے والے سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہیں۔ وہ کیسینو گیا، اس نے دوسرے کے پیسے ڈالے مشین میں، $10 کوائنز لیے، ایک پہلا کوائن ڈالا، مشین پاگل ہو گئی، دوڑ $2000 باہر نکلا۔ وہ کوئی یار یہ تو آسان کام، باطل کا سکسیس فوراً شروع ہو جاتا ہے نا، فوراً سکسیس، اور حق کا جو ہے سکسیس وہ لیٹ سٹارٹ ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے، آپ کو سکسیس کہاں ملا؟ جا کے بدر میں جا کے، کتنے سال گزر گئے۔ نوح علیہ السلام حق دین ہے، آپ کو سکسیس 950 سال میں 80 آدمیوں نے کلمہ پڑھا، 950 سال 80 آدمیوں نے۔ تو میرے پیارے دوست بزرگو، آج دنیا دھوکہ کھا رہی ہے، وجہ ہے کہ وہ اس آنکھ سے جو کہ دھوکہ دیتی ہے اپنی لائف کو گزار رہی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال قرآن کی دوں۔ قرآن میں ایک قصہ ہے، ایک نبی تھے طالوت علیہ السلام۔ آپ نے کہا طالوت اپنی قوم کو لو اور جالوت سے جا کے جنگ کرو۔ اب جناب جب یہ جنگ کا ہو گیا، فوج تیار ہوگی 6 لاکھ، تو اللہ نے کہا طالوت ہم تمہاری قوم کا امتحان لیں گے، ان کو پیاس کی حاجت ڈالیں گے، کوئی نہیں اور چیز نہیں کہ موبائل نیا خریدنا، گاڑی نئی پراپرٹی نہیں، پیاس کی حاجت جو جائز ہے اللہ کہہ رہے میں خود ڈالوں گا، اتنی حاجت ڈالوں گا، لیکن ان سے کہنا پانی بالکل نہ پیے۔ اب ایک طرف اللہ کا حکم، ایک طرف اب جب قوم نکلی جالوت سے لڑنے طالوت علیہ السلام کی قیادت میں، تو آگے پہنچی، پیاس شدید لگی، اب پانی پانی پانی، اور سامنے اللہ نے زبردست نہر ٹھنڈے پانی کی جاری کی ہوئی ہے نا۔ اب جیسے آج یونیورسٹی میں اللہ کہہ رہے ہیں نظریں نیچی کرو، لڑکیوں کو مت دیکھو، اور لڑکیاں ہی لڑکیاں یونیورسٹی میں، اب کیا کریں بھائی، لڑکیاں دیکھتے رہیں، اور لڑکیاں بھی لڑکے۔ دیکھو ایک قرآن کی آیت کافی ہوتی ہے ہمارے لیے، اللہ کا ایک حکم۔ ہمارے ایک جنرل صاحب ہیں، وہ ایک دوسرے جنرل کے پاس گئے، سرونگ کے پاس، تو یہ ریٹائرڈ تھے، تو باہر انہوں نے اپنے اس کے سیکرٹری کو کہا کہ اندر نہ جانا جب تک میں نہ بلاؤں، تو مجھے جانتا میں کون ہوں؟ کہا جی میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، کہ اندر مت آنا۔ اب وہ اندر چلے گئے، تو جنرل جو سرونگ تھا اس سے کہا بھی چائے پلا کچھ، اس نے پوچھا چائے پیو گا؟ کہا ضرور پیوں گا، منگوا دیں۔ اس نے بیل ماری، تو اس نے اس کو سیکرٹری کو آواز دی، پی اے کو، تو بیل بجی، پھر گپ شپ لگنا شروع، جنرل صاحب نے باتوں میں لگا دیا نا جان کے، 10-15 منٹ باتیں ہوئیں، وہ جناب بھول گئے۔ تو جنرل صاحب نے کہا چائے نہیں آئی کی ہویا؟ وہ کہا زور سے ذرا منہ سے غلط لفظ استعمال کیا، لمبی بیل دی کہ نہیں آیا میں ابھی دیکھتا ہوں، پھر بیل دی، پھر وہ بھول گئے 15 منٹ۔ اب جنرل صاحب نے کہا یار یہ تو ان کا نوکر ہے یا یہ تیرا نوکر ہے؟ تو نے 2 بیلیں دی، یہ آ نہیں رہا۔ کہا میں اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ اب جانے لگے تو جنرل صاحب نے بیٹھا، میں نے اس کو منع کیا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا تجھے یہ احساس دلانا تھا یہ ایک مخلوق ہے، تو اس کا مالک نہیں، اس کو آرمی پیسے دیتی، تو نہیں دیتا، یہ تھوڑی دیر کے لیے تیرا خادم ہے، تیری 2 بیلوں پہ یہ نہیں آیا، تجھے کتنی تپ ہے؟ تیرا رب روزانہ تجھے 5 بیلیں دیتا ہے، تو کتنے سالوں سے نہیں گیا، پتہ تیرے رب کا کیا ہوگا۔ میرے پیارے دوست بزرگوں، مسئلہ یہ ہے، اللہ نے قرآن میں ایک آیت ہے سمپل، اے مومن مردوں نظریں نیچی کرو اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر جتنی مرضی پرہیز کرا دے، یہ حلیم بھی چھوڑ دو، نہاری بھی، رسگلے بھی، گلاب جامن بھی، اور 3 لاکھ روپے دو، اس کو پیسے دے کے حلال چھوڑتے ہیں۔ اللہ فری میں حلال حرام چھڑواتے ہیں، ہم سے حرام نہیں چھوڑتا، کہ اللہ کی عظمت اور قدر ہمارے دل سے نکل گئی ہے۔ ساری دنیا میں عذاب آئے ہوئے ہیں، پریشان ہیں لوگ، ہماری بارشیں رکی ہوئی ہیں، زلزلے سیلاب آ رہے ہیں، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، پوری دنیا پیٹ رہی ہے۔ فٹ بال کو جیسے ٹھڈے پڑتے ہیں نا، ادھر سے کک ادھر، ادھر سے کک ادھر، کیوں پڑھتے ہیں خود فٹ بال کو ٹھڈے؟ کبھی آپ نے دیکھا اینٹ سے کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے؟ پاگل ہو جائے تو اپنا پیر ٹوٹ جائے گا۔ فٹ بال کو ٹھڈے اس لیے پڑھتے ہیں، فٹ بال باہر سے خوبصورت، اندر سے بالکل خالی ہوتی ہے۔ مسلمان نے آج فٹ بال کی طرح باہر کی زندگی خوبصورت بنانے کو شروع کر دیا اور ایمان عمل کو چھوڑ دیا، اللہ نے ساری دنیا کا ٹھڈا اس کو بنا دیا، ساری دنیا اس کو مار رہی ہے۔
اوپر سے اللہ بھی ناراض، کبھی زلزلہ، کبھی سیلاب، کبھی بارشوں کے وقت بدل رہے ہیں، کبھی آپس میں لڑوا رہے ہیں۔ میں جس علاقے میں رہتا ہوں ہر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ کیا ہم ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ہر گھر میں لڑائی۔ میں بھی اسلام آباد گیا کورٹ میں، تو اس سے جج صاحب جب میں نے بات کی، جج صاحب سچ بتائیں آپ کے کورٹ میں باہر کی لڑائیاں کتنی ہیں، رشتہ داریوں کی لڑائیاں کتنی ہیں؟ کا 70% کورٹ کیسز رشتہ داروں کے آپس میں نا، بیوی نے شوہر پہ کیس کیا ہوا ہے، شوہر نے بچوں پہ، بچوں نے ماں باپ پہ۔ اللہ نے اللہ فرماتے ہیں تمہارے اندر نفرتیں ڈال کے تمہیں آپس میں لڑواؤں گا۔ میرے پیارو، اس وقت مسلمان پہ کون سا عذاب نہیں ہے؟ اور یہ اللہ کا احسان کرم ہے جو اللہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں بھیجتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں چھوٹے 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 عذاب، چھوٹی پریشانیاں، مصیبتیں تمہیں اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ تم مرنے کے بعد کے بڑے عذاب سے بچ جاؤ۔ اور میں کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ تو طالوت علیہ السلام جا رہے ہیں، اللہ نے پیاس کی حاجت شروع کر دی۔ اب پیاس لگی، اللہ نے کہا پانی نہ پینا بالکل، ہاں بہت پیاس لگے اتنا پی لینا جتنا اس چلو میں آتا ہے، بس اس سے زیادہ نہ پینا۔ اب 313 لوگوں نے نبی کی بات مانی، اور اکثر یہی ہوتا ہے، ماننے والے تھوڑے ہوتے ہیں، نافرمان زیادہ ہوتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے، نوح علیہ السلام کی ہزاروں کی تعداد، کتنے 80 لوگوں نے کلمہ پڑھا، یہ اکثر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ 313 الگ ہو گئے، نبی کی بات مانی، بعضوں نے پیا نہیں، بعضوں نے تھوڑا پیا۔ اللہ ان کی پیاس کو بھی بجھا دیا اور ان کو جالوت سے فتح بھی دلا دی، اور باقی جتنے تھے لاکھوں میں ان سبوں نے پانی پینا شروع کیا۔ وہ پانی پیتے گئے، پیاس بڑھتی گئی، پانی پیتے گئے، پیاس بڑھتی گئی، پانی پیتے گئے، پیاس بڑھتی گئی۔ نہ ان کی پیاس بجھی، اور وہ دنیا میں بھی برباد ہو گئے، آخرت میں برباد ہو گئے۔ میں نے یہ 25 سال کی زندگی گزاری ہے، میں نے ہر پیاس کو بجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ ظالم دنیا پیاس بجھانے کی جگہ نہیں ہے میرے پیاروں۔ میں نے ہر لائن کی پیاس، گاڑیوں کی، مکانوں کی، جو لائن ہے جو لوگ بتا رہے ہیں یہاں کامیابی، یہاں کامیابی، اور میں تو ایک چھوٹا سا آدمی تھا، میں نے آس پاس دنیا کے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں، میں نے ایک آدمی کو بھی کامیاب ہوتے، کیوں کہ جیسے چائے بنانے والے نے چینی نہیں ڈالی، ہم جتنا مرضی وہ گھولتے رہیں چاروں طرف، وہ نہیں میٹھی ہوگی۔ اللہ نے اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں ہمارے حالات کا تعلق رکھا ہے کہ اس سے حالات ٹھیک ہوں گے، گھر بنا لو حالات ٹھیک ہوں گے۔ دیکھو دنیا کی محنت سے گھر بن سکتے ہیں، خوشیاں نہیں آ سکتی ہیں۔ بڑے بڑے گھر ہیں خوشیوں سے خالی، بڑی بڑی سیکیورٹی حفاظت سے خالی، دنیا کے ٹاپ ڈاکٹرز دوست ہیں شفا سے خالی۔ یہ ساری چیزیں اسباب دلا سکتی ہیں، حالات نہیں بدل سکتے۔ حالات اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھے، اسباب ہمارے حالات میں دیے، ہاتھ میں دیے۔ آج ساری دنیا پریشان ہے میرے پیارو۔ دیکھو اس امت کا ایک فتنہ اللہ کے نبی کہا مال ہوگا۔ مال فتنہ مطلب امتحان ہے، مال کوئی بری چیز تھوڑی ہے۔ مالی نے تو حضرت عثمان غنی کو عثمان غنی بنایا، مالی نے تو عبد الرحمن بن عوف کو عشرہ مبشرہ بنایا، مالی نے تو حضرت عثمان غنی کو عشرہ مبشرہ بنایا۔ مال غلط چیز تھوڑی ہے۔ حکومت نے تو حضرت ابوبکر صدیق کو اور حضرت عمر کو، حضرت علی کو، ان کو جنت عشرہ مبشرہ بنایا۔ یہ حکومت غلط چیز تھوڑی ہے۔ ہمارا مسئلہ ہے ہم سبب میں پڑ گئے۔ سبب تو ایک خالی پیالہ ہے، سبب سے خیر نکال دیں، سبب سے شر نکال دیں، یہ اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے نا۔ کیونکہ یہ سارا دیکھو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، قرآن کا واقعہ، پہاڑی سے حاملہ اونٹنی نکال دیں۔ اونٹ اور اونٹنی تو ہے ہی نہیں، وہ تو سبب ہے ہی نہیں۔ اونٹ اور اونٹنی ملیں گے تو اونٹ بنے گا۔ حاملہ اونٹنی نکال دی پہاڑ سے، اللہ نے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، کوئی سبب نہیں۔ اللہ نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، کوئی سبب نہیں۔ سبب کے خلاف کر دیا، حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل کھلا دیا، بغیر سبب کے خلاف۔ میرے پیارے دوست بزرگوں، مسئلہ سارا یہ ہے، مال کی مجھے بھی ضرورت ہے، لیکن دیکھو مال دیکھو یہ جو ہم نے دیکھا ہے دنیا میں لوگ مال کما رہے ہیں، ارب پتی کروڑ پتی ہیں، دیکھا، لیکن حالات کیوں صحیح نہیں ہیں؟ کہ جو مال جس لائن سے ہم کما رہے ہیں میرے پیاروں، وہ مال پریشانیاں، مصیبتیں۔ میرا ایک جاننے والا ہے دبئی میں، اس نے اپنے بیٹے کو نئی فراری دلائی ہے نا، کوئی 5-6 کروڑ کی گاڑی۔ وہ بابا نے کہا جاؤ وہ اسپورٹ سٹی میں جاؤ ڈرائیو کر کے آؤ، پھر بتاؤ۔ اس نے ڈرائیونگ شروع کی، وہ گاڑی اس کی کسی درخت سے لگی، وہ فارمولا 1 کے پاس کوئی درخت تھا، وہ 2 ٹکڑے ہوئی، وہیں گاڑی کو بچے کو بھی آگ لگ گئی۔ بتاؤ یہ مال شر بنا یا خیر بنا؟ میرا ایک دوست دبئی میں، وہ سعودیہ میں، اپنے 3 بچے اور ایک دوست، 3 بچوں کو نئی مرسیڈیز ایس کلاس دلائی، نئی گاڑی، بریک فیل ہو گئی، وہ جو دوست تھا اسے چھلانگ مار دی، تینوں بچے 1-1 گھنٹے کے بعد اسپتال میں انتقال ہو گیا۔ مال خیر لایا شر لایا میرے پیارے؟ آج ہمارے اسباب خیر نہیں لا رہے، ساری کائنات ہمارے خلاف چل رہی ہے،
ساری کائنات ہمارے خلاف ہے، ہر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، آپس کی نفرتیں، مال میں برکت نہیں، زندگی میں برکت نہیں، ہسپتال ہمارے بھرے، پاگل خانے بھرے، جیل بھرے، کورٹ کچہری بھرے۔ کیوں؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، ہم پھر وہی لائن، اور ہم یہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم سے آگے جو اس لائن میں گئے ان کا کیا حال ہوا ہے نا۔ میں نے آپ کو کہا نا، دنیا میں عارضی کامیابی ملتی ہے۔ سامنے سے لڑکی گزری، اس کو دیکھا، عارضی خوشی ملی 5-10 منٹ کی، اس کے بعد 24 گھنٹے کے لیے کھوپڑی گھوم گئی۔ اب دل بے چین ہو گیا، پریشان لیٹا ہوا، وہ کھوپڑی گھوم رہی ہے۔ عارضی کامیابی، مچھر نے کاٹا، کھجلی میں مزہ آ رہا ہے، عارضی کامیابی، کھجا رہا ہے، لیکن یہ زخم کو برباد کر رہا ہے۔ دنیا میں اللہ نے عارضی کامیابی رکھی ہے۔ میں نے 25 سال اس میں تلاش کی، وہ ٹیمپریری، میں نے نیا موبائل نکالا، زبردست لیٹسٹ مرضی کا موبائل، ایک سیمسنگ، ایک بلیک بیری، ایک آئی فون، تینوں ٹاپ آف دا لائن موبائل میرے پاس ایک وقت میں تھے، ایک زمانہ تھا۔ میں نے ان کو چند دن استعمال کیا، چند دن مزہ آیا، کھیلا کھولا، یہ ڈاؤن لوڈ، وہ ڈاؤن لوڈ، یہ پروگرام ڈالا۔ 15 دن بعد تینوں بے چین کیا، تینوں میں کہا بیچو ان کو نقصان میں نے اگلے 3 موبائل خرید لیے۔ یہ میں نے سالوں کیا ہے، کیونکہ میں ہر وقت انٹرنیٹ اور میگزین میں ایڈز دیکھتا تھا، نہیں یہ صحیح، یہ صحیح۔ میں نے دنیا کی ہر گاڑی استعمال کی ہے، خریدی ہے، ٹیسٹ ڈرائیو لی ہے، کرائے پہ لیے۔ اب یہاں تو ہم مہنگی گاڑی نے امریکہ کرائے پہ لے لی، ایک دن کا کرایہ $50، کوئی مسئلہ نہیں، پورش لے لو۔ میں نے ہر گاڑی چلائی، چند گھنٹوں دنوں کے مزے۔ میں نے گھر بنا کے بیچے ہیں، چند دنوں کے مزے، اس کے بعد وہی گھر تنگ کرتے ہیں۔ میرے پیارو، سکون، چین، اطمینان، خوشیاں سب وہ دین میں ہیں۔ آسان آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو، اعمال زندگی بنائیں گے، اعمال سے حالات ٹھیک ہوتے ہیں، یہ بات ہمیں سمجھنا ہے۔ یہ جو جنید جمشید مرحوم، کیا اختتام اللہ نے اس کا کیا۔ یہ جنید جمشید کوئی تبلیغی بزرگ تھا کوئی بہت بڑا، یا کوئی بہت بڑا، یعنی میں آپ کو کیا بتاؤں میرے پیارو، لوگ مجھ سے آ کے کتنی شکایت کرتے ہیں جنید کی، لیکن جو جنید کی ٹی وی میں حرکتیں آتی تھیں وہ بہت چھوٹے گناہ ہیں، بہت چھوٹے، لیکن جنید گناہ کبیرہ سے، جنید کے منہ سے میں نے کبھی غیبت ہی نہیں سنی میرے پیارو۔ اور غیبت کرنا زنا سے بڑا گناہ ہے۔ جو آدمی غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اللہ اس کا رزق روک دیتا ہے، تقدیر کا۔ حدیث میں آتا ہے بعض گناہ تقدیر کے رزق روک دیتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں۔ میں نے جنید کے منہ سے کبھی بھی، جنید کے، میں کہوں نا کہ جنید یار وہ انضمام تمہارے لیے ایسا کہہ رہا تھا، وہ کہا سعید بھائی صحیح تو کہہ رہا تھا، میں ہے بھی تو ایسا، کبھی اسے ریٹیلیشن میں جواب نہیں دیا کہ انضمام کی ایسی کی تیسی ہے۔ میرے پیارو، 4-5 گھنٹے روزانہ اللہ کو بولتا تھا۔ جو مخلوق میں اللہ کو بولے گا، پھر دیکھو اللہ اس کا مخلوق میں کیسا موت پہ اس کا تعارف کراتے ہیں۔ اگر اللہ اس کا تعارف یہیں شروع کر دیتا، وہ تو پھٹ جاتا، پاگل ہو جاتا، پتہ نہیں کسی غلط لائن پہ چلا جاتا۔ اللہ نے پوری دنیا کو دکھایا، دیکھو یہ ناچنے گانے والا تھوڑے دین پہ تھا، تھوڑے دین پہ۔ میں اور جنید جمشید، ہمارا دین تو کمزور ہے، ہمیں کتنے سال ہوئے ابھی، کچھ بھی نہیں، کبھی ہم یہاں غلطی، کبھی وہاں غلطی، جیسے بیٹسمین ہوتا ہے نا، نیا کبھی سلپ میں آؤٹ، کبھی ادھر آؤٹ، تو ہم تو آئے دن آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ ذرا سی لڑکیاں آ جائیں تو آنکھیں آؤٹ ہو جاتی ہیں، ذرا سا ماحول غلط آئے تو کان آؤٹ ہو جاتے ہیں، ذرا سا ماحول آئے کبھی زبان آؤٹ ہو جاتی ہے۔ ہم تو ڈیلی ہماری گلی اڑتی ہے، لیکن اس ٹوٹے پھوٹے دین پہ اللہ نے پوری دنیا میں جنید کے نام کو زندہ کیا، اور اس کی حیاتی میں لوگ کم ہدایت پہ آ رہے تھے، اللہ نے اس کی موت سے لوگوں کو زیادہ ہدایت دے دی۔ میرے پیارو، اعمال سے دنیا بھی بنے گی، اور جنید جمشید کی دنیا ختم نہیں ہوئی۔ میں جنید کو جانتا ہوں 90s سے نا۔ جنید کیا صرف پاکستانیہ میں جو اردو جانتے ہیں، جنید کو ویسٹ میں مشہور تھوڑی آدمی تھا۔ ہمارا تو انٹرنیشنل سپورٹس ہے، انگلینڈ، آسٹریلیا، ہر جگہ انضمام الحق کا نام بہت زیادہ ہے، کیونکہ انٹرنیشنل سپورٹس ہے نا۔ یہ تو نعت اور یہ گانے تو سب پاکستانی اور جو اردو جانتے ہیں، لیکن میرے پیارے دوستوں، اللہ نے اس کی آخرت بھی بنائی، اور دنیا اللہ نے اس کو وہ عطا کی جو جنید کی سنگنگ میں اس نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ 100 سے زیادہ دکانیں تو اس کی پاکستان میں ہیں نا۔ حج پہ جاؤ تو جاؤ جنید جمشید۔ جنید جمشید کو شوق تھا، وہ دعا مانگتا تھا، اللہ میرے پوری دنیا میں نام مشہور کر دے، اور میرا موت پہ بھی نام مشہور کر دے۔ دیکھو، جب انسان اللہ کا کام کرتا ہے نا، پھر اللہ اس کا کام کرتے ہیں۔ جنید جمشید ایسے بیٹھا شب جمعہ میں چترال میں بیان کر رہا تھا، بیان کر کے ایک دم رک گیا، پتہ نہیں کیوں رکا۔ کہتا بھائی میں دعائیں کراؤں گا اپنے لیے، یہ سارا مجمع میری دعا کرے۔ تو جنید جمشید نے ایک دعا کی کہ دعا کرو، اے اللہ مجھے اپنے رستے کے شہادت کی موت دے۔ پورے مجمع نے زور سے کہا آمین۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کی موت بھی دے دی۔ میرے پیارو، اللہ ہمارے کام کرے گا اگر ہم، دیکھو کیا کہا، عجیب بات کہ اے ابن عباس تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، جب 24 گھنٹے اللہ کو اپنے ساتھ پائے گا۔ اے ابن عباس تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ میرے پیارو، ہمارے اعمال ہمارے حالات ٹھیک کریں گے۔ اللہ کی قسم، پوری دنیا میں حالات خراب ہیں، پوری دنیا میں حالات، اور دن بدن خراب ہو رہے ہیں۔
اگر ہم اعمال پہ نہ آئے. اب تو اللہ نے یہ میڈیا پہ اتنے لوگ آ گئے ہیں, یہ مشتاق احمد, یہ انضمام, یہ ہاشم آملہ اپنے ملک کا سب سے عزت والا سٹیزن ہے, مجھ سے لمبی داڑھی ہے اس کی میرے پیارے. اور میں جب ساؤتھ افریقہ گیا ڈربن میں, تو میں نے ہاشم کے, جب میں وہاں ادھر میری بات تھی, اس میں 90% نان مسلم تھے. تو ہاشم ابھی بھی جہاز سے اترا تھا انڈیا کا ٹور کر کے, 1.5 مہینے کا سفر کر کے. تو موبائل آن ہوا تو اس کے دوست نے کہا کہ تمہیں گھر چھوڑوں, تمہارے بیوی بچے آئے ہوئے ہیں, کہتے ہیں اور یا سعید انور کا وہاں بیان ہے اسٹیڈیم میں, وہاں جاؤ گے؟ کہا میں آ رہا ہوں, بیوی بچوں سے مل کے بیان سن کے پھر گھر جاؤں گا. وہاں آیا, بھائی جنید بھی ملے, اس نے بات سنی. تو میں نے اس کے جو کرکٹرز تھے نا, اس سے پوچھا کہ ہاشم, تم سارے نان مسلم, ہاشم کا کیا افیکٹ ہے تم پہ؟ کہتے ہیں یار جب بھی ہم میچ ہارتے ہیں یا ہمیں پریشانی, آؤٹ ہوتے ہیں یا گندا کھیلتے ہیں, ہم ہاشم نا یہ نماز پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, ہم اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں, اس کے چہرے کو دیکھ کے ہمیں اتنا سکون ملتا ہے, ہم سوچتے ہیں اس کے اندر کتنا سکون ہوا ہے. ہم سکون کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں. اور بھائی مسجد, مچھلی کا سکون پانی میں ہے, مسلمان کا سکون مسجد میں ہے. یہ کہاں باہر تلاش کر رہا ہے؟ وہ عارضی سکون, ٹیمپرری, نشہ کیا ٹیمپرری سکون, پھر پریشانی, دوائی کھائی نیند کی ٹیمپرری سکون, پھر پریشانی. یہ سب آرٹیفیشل ہے. مچھلی کا سکون پانی میں, مچھلی کی ضروریات پانی کے اندر, مسلمان کا سکون پانی میں. مسلمان کی ضروریات کا تعلق مسجد کے اعمال کے ساتھ ہے, باہر نہیں ہے. مسجد کے اعمال, باہر کی محنت سے بستر آئے گا, نیند نہیں آئے گی. یہ اس کے ہمارے ہے اپنا رضا, اس کے چچا جو ہیں وہ میرے اور جنید مرحوم کے ساتھ بستر لے کے آئے رائیوڈ میں, 6 گدے لے کے آئے. میں کہا نکالیں یہ گدے, 8-10 کھاتے. میں کہا جنید اور میں آپ کے کھاتے ہیں. تو مجھ سے کہتے ہیں یار 20 سال ہو گئے سویا نہیں ہوں, جس چیز پہ دنیا کی ہاتھ رکھتا ہوں سونا بن جاتی ہے, مجھے بتاؤ سوؤں کیسے؟ میں کہا آپ کو رائیوڈ میں, وہ یہ ہمارے دوسرے خطرناک مولوی عباد اللہ بیٹھے ہیں, ان کا کہیں بیان سن لیا تھا, وہ جہنم کا موت پہ. وہ کہا وہ مولوی عباد نے ڈرا دیا ہے, بھائی مجھے بچاؤ, مجھے نیند نہیں آتی. میں کہا آپ ایسی جگہ پہ آئے ہو جہاں آرام سے جاگیں گے. کہا نہیں بھائی, نیند کی گولیاں کھاتا ہوں میں تب نیند آتی ہے. میں نے کہا یہاں جاگنے کے لیے گولیاں کھانی پڑتی ہیں, اتنی نیند آتی. تو جنید اور میں خیر رات کو سوئے, صبح ادھر پیچھے بٹھایا, تو ایسے ہم دونوں سو رہے تھے. بیان سنا, ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب ہیں, ان کا بیان شروع ہوا. انہوں نے 10 منٹ بیان کیا, ہمیں ایک آواز آئی نیچے دھڑم کر کے. تو وہ حاجی صاحب یوں نیچے گرے ہوئے تھے. ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا پتہ نہیں مجھے چکر آ گیا. میں کہا چکر نہیں آئے, یہ ان کے بیان میں ایسا ہی ہوتا ہے. ہم نے ان کو ٹیک لگا دی. میں قسم کھا رہا ہوں 60 گھنٹے 3 دن میں سو کے چلے گئے. اللہ نے ان کی فیملی کو پلٹ دیا. سکون پانی میں ہے, سکون اعمال مسجد کے ساتھ. آسان ایکویشن ہے. اعمال میں 5 لفظ ہیں, الف عین میم الف لام. یہ 3 چیزیں, مال, میم الف لام مال, الف عین نکال دو مال بچا. صحابہ کو اللہ نے اتنا الف اور عین پہ مال دیا تھا کہ پورے مدینہ میں زکوٰۃ لینے والا کوئی آدمی نہیں تھا. آج ہم طواف کرتے ہیں, اللہ معاف کرے, کہنا نہیں چاہیے, ہم جیبیں بچاتے ہیں کوئی چوری نہ کر لے. کتنی چوریاں طواف میں ہوتی ہیں میرے پیاروں, باہر کیا ہو رہا ہوگا نا. یہ تو مقدس ترین جگہ ہے. میں نے مقدس ترین جگہ پہ 3 لڑکوں کو پاکستانیوں کو فلم دیکھتے ہوئے دیکھا. فلم, میں نے کہا شرم کرو, اللہ کے گھر میں فلم دیکھ رہا ہوں. میرے پیارے دوستوں, یہ مال مجھے بھی چاہیے. اللہ نے الحمدللہ مجھے ہر لائن کا ہر چیز دی ہے میرے پیاروں. میں نے آج تک تبلیغ کے کام میں کسی کو غریب ہوتے نہیں دیکھا, انلیس کہ اس نے خود نہ چاہو. جس صحابی نے ایک گھر چھوڑا, اللہ نے اس کو لاکھوں پراپرٹیاں دیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑا, اللہ نے ان کو کتنا کچھ دیا میرے پیاروں. دنیا چھوڑنے پہ اللہ نے ان کو اسلام کا امیر ترین آدمی بنا دیا. مال کوئی مسئلہ نہیں ہے. الف عین کو ٹھیک کر لیں. الف اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک کر لیں. حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے اپنے معاملوں کو ٹھیک کرتا ہے, تمام مخلوق سے اللہ اس کے معاملوں کو ٹھیک کر دیتا ہے. ہمارا معاملہ اللہ سے ٹھیک نہیں ہے. اگر ہمارا معاملہ اللہ سے ٹھیک ہو نا, تو جیسے ہم کہیں اللہ آپ بڑے ہیں, تو ہمیں دنیا غائب ہو جائے, اللہ سامنے آ جائے. آج ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ غائب ہو, دنیا سامنے آ جاتی ہے. یہ تھرمامیٹر ہے کہ میرا اللہ سے تعلق ٹھیک ہے. یہاں کوئی DIG SHO SP بلا لے اور ہمیں ادھر ادھر دیکھیں تو وہ کیا کرے گا. آج ہمارا اللہ سے تعلق ٹھیک نہیں ہے, اس لیے تو نماز سے کام ہی نہیں بن رہے. اللہ تو ایمان والوں کے دوست ہوتے ہیں. آج ہماری اللہ سے کیا دوستی ہے؟ کچھ بھی اللہ سے نہیں کرا سکتے, مخلوق سے مانگتے ہیں جا کے. حضور فرمایا ابن عباس, جب بھی سوال کرنا صرف اللہ سے کرنا. آج ہم ساری دنیا سے سوال کر رہے ہیں, اللہ سے نہیں. کیوں؟ اللہ سے لینا نہیں آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مخلوق سے مانگے گا اللہ اس کو بڑا فقیر بنائے گا, اور قسم کھائیے جو صدقہ کرے گا اللہ اس کا مال بڑھائے گا. اللہ سے تعلق ٹھیک کر لیں میرے پیاروں. اللہ وہ دنیا بنائے گا, آخرت ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ سے تعلق رہیں گے. جو آج اس ماحول میں, اس میں اللہ سے تعلق تھوڑی ٹھیک ہوگا. یہاں نماز پڑھی, وہاں 4 لڑکیاں دیکھی, گیا سارا تعلق.
مسئلہ ہے میرے پیاروں. میرے گھر ایک لڑکا آیا, مسجد میں ملا, سعید بھائی آج کل چور ڈاکو بہت آ رہے ہیں ڈیفینس میں, کوئی تعویذ دیں میں لٹکا لوں تاکہ چور نہ آئے, گھر میں لٹکا لوں. میں کہا اگر چور نے 10 تعویذ لٹکائے ہوئے پھر کیا ہوگا؟ تو کہتا کیا کروں؟ میں کہا 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے گھر میں دم کرنا, انشاءاللہ چور نہیں آئے گا. اس نے آیت الکرسی پڑھی, صبح آیا سر پھٹا ہوا, ہاتھ ٹیڑھا ہوا. میں کہا سعید بھائی مروا دیا آپ نے؟ اور میں نے کہا کیا؟ کہا اتنا مارا ہے زندگی میں نہیں کسی نے مارا, ماں گھوسے مکے ٹڈے ڈنڈے داڑ دوڑ, اتنی گالیاں, اتنا ذلیل کیا. میں کہا کیا؟ کہتا آپ نے مروا دیا نا. اب مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے اسے آپریشن سے, بے ہوشی سے پہلے آپریشن کر دیا نا. میں اس کو سمجھاتا, کوئی اس کو پرہیز بتاتا, تو میں بھی گھبرا. پھر ایک دم اللہ نے دل میں کہا بھائی کہ بتاؤ کیا ہوا تھا؟ کہتا ہم گھر گئے سب رات کو, میں نے سب کو کہا بھائی چھوڑ, کل بھی ادھر چوری ادھر چوری. تو سعید بھائی نے بڑا اچھا دوائی دی ہے, انشاءاللہ سیٹ ہو جائیں گے. تو لیکن ڈاکٹر پرہیز بھی تو بتاتا ہے نا. اب اس نے دوائی کھا لی 3 دفعہ آیت الکرسی. میں کہا پھر کیا ہوا؟ کہا بس ہم نے ایک نئی انڈین فلم دیکھی تھی. اب بتاؤ پٹائی تو ہونی چاہیے تھی نا, ایک طرف فلمیں بھی چل رہی ہیں, ایک طرف آیت الکرسی بھی چل رہی ہے. تو ہمارا معاملہ اللہ سے صحیح نہیں ہے میرے پیارے. اے ابن عباس تو اللہ کے دین کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. آج مجھے واٹس ایپ آتے ہیں, سعید بھائی آپ تبلیغ والے کیا کر رہے ہیں, اس ملک میں لڑکیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اس ملک میں یہ ہو رہا ہے. بھائی کیوں نہ ہو, اللہ تو حدیث میں آتا ظالم ہے ہی نہیں. رائی کے دانے کے برابر اللہ نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہوا ہے. اللہ ظالم ہو ہی نہیں سکتا. اللہ چھوٹے ظالم پہ بڑے ظالم کو مسلط کرتا ہے. ان لڑکیوں سے کہا پردے میں آ جاؤ, پردے میں آ جاؤ. ان لڑکیوں سے کہا, قرآن کہہ رہا ہے, دیکھو قرآن کی آیت ہے, اے مومن مردوں اپنی نظریں نیچی کرو. ساتھ عورتوں کو بھی حکم ہے, اے عورتوں تم بھی نظریں نیچی کرو. جنت کی عورتوں کی نشانی بتائیے. یہ حوریں کیا ہوتی ہیں؟ یہ خیمے میں رہنے والی ہوتی ہیں. سورہ رحمان ہے. جنت کی عورتوں کی نشانی بتائیے, یہ نیچی نگاہوں والی ہوتی ہیں. آج تو ہماری لڑکیاں لڑکے سارے اونچی نگاہوں والے, یہ جنت کی نشانیاں تھوڑی ہیں. جس آدمی کی وہاں جنت بنتی ہے, اللہ پہلے اس کی دنیا جنت بناتا ہے, اس کا سایہ اتارتا ہے. وہ سکون, وہ محبت, وہ سلامتی, وہ چین, وہ بے خوف زندگی جنت کی اللہ کی قسم اللہ دنیا میں عطا کرتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے, ہزاروں کی دیکھتے ہیں. اور جس کی مرنے کے بعد جہنم بنتی ہے, اللہ پہلے اس کی دنیا کو جہنم بناتے ہیں, جس میں سب سے پہلی نشانی اس کے دل کو, سکون کو خراب کر دیتے ہیں اور اس کے دل کو خوف سے بھر دیتے ہیں. آج ہمارا سب کا یہ حال ہے. تو سب سے پہلی چیز, اور یہ اللہ سے تعلق کیسے صحیح ہوگا؟ یہ دعوت اللہ کی محنت کے بغیر نہیں ہو سکتا نا. یہ جو تبلیغ میں لگ رہے ہیں نا, لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا. فرمایا کیا کہ تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو, تم لوگوں کو اللہ کا محبوب بناؤ, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. یہ دعوت اللہ کی محنت میرے پیاروں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. پہلے نبی آتے تھے, لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑتے تھے. آج یہ ایک ایک امتی کی ذمہ داری ہے. ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا, شادی ہو گئی ہے, چاہے وہ لڑکی ہے چاہے لڑکا, اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جس کا مفہوم, میں کن پہ رحم کروں گا؟ ان مردوں پہ اور عورتوں پہ جو ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. کن کاموں میں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں, نماز قائم کرنے میں, زکوٰۃ ادا کرنے میں, اور اللہ رسول کی اطاعت میں. جو یہ 4 کام کرے گا, اللہ کہہ رہے ہیں میں ان پہ رحم کروں گا. آج ہم کس پہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں؟ آؤ میں نے موبائل کی شاپ کی ہے, اس کی دعوت. آؤ میں نے کپڑے کی شاپ کھولی ہے, اس کی دعوت. آج ہم لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلا رہے. میرے پیاروں, ایمان بنانے کے لیے اللہ سے تعلق ٹھیک اس امت کے لیے ضروری ہے. اس امت کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کرائے. پھر دیکھو جنید کی طرح اللہ اس کا کیسے تعارف کرائیں گے. دعوت اللہ کی محنت ہر مسلمان کے لیے امپورٹنٹ. یہ ہمارا پیٹرول ہے, اس کے بغیر گاڑی ٹھیک نہیں چل سکتی. دعوت اللہ کے بغیر آنکھ کنٹرول میں نہیں آئے گی, زبان کنٹرول میں نہیں آئے گی, کان کنٹرول میں نہیں آئیں گے. حاشی معاملہ کہ کیسے کنٹرول ہوا کہ وہ ان کو کہہ رہے ہیں 19 سال کے بچے کو کہ تو نے کرکٹ بننی ہے, تجھے کھلائیں گے, تجھے سٹار بنائیں گے, تو شراب کا اسٹیکر لگا. شراب, جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ لڑکی چاہیے نوکری, پہلے داڑھی صاف کرا. کہا جی میں ابھی فوراً کرتا ہوں. اس نے کہا لعنت بھیجتا ہوں کرکٹ کو, میں اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا. آج ساؤتھ افریقہ کا سب سے معزز شہری بنا ہوا میرے پیاروں. جنہیں جب کروڑوں کی آخر میں جب اللہ نے اس کو بالکل صحیح راہ سے کروڑوں کی آفر دی, اس نے کہا بھی ایک گانا گا دو 3 کروڑ دیں گے, ایک گانا گا لو 2 کروڑ دیں گے. ہمارے زمانے کرکٹ میں جتنا میں نے پوری زندگی کمایا, آج 1 مہینے میں کرکٹر کماتا ہے. پیسہ بہت بڑھ گیا ہے. جنید کے زمانے میں پیسہ بہت کم تھا. جب جنید سنگنگ چھوڑی ہے, دین کی محنت میں آیا, ایک گانے کا 3 کروڑ 5 کروڑ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میرے پیاروں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. انڈیا کا ٹیل لینڈر 20 کروڑ روپے سالانہ کماتا ہے. میری پوری زندگی کے پیسے نہیں ہیں, جس کو کھیلنا نہیں آتا.
تو اتنا مال لیکن اس لگا رہا، اللہ نے اس کی دنیا ایسی بنائی کہ صحابہ کہتے ہیں نا اگر ہم اتنی دنیا کی محنت کرتے کبھی ہمیں اتنی دنیا نہیں ملتی جتنی اللہ دل کے راستے سے دی۔ تو میرے پیارو ایک گزارے، پہلی نیت کہ آپ ایک نیت کرو، آج سے روزانہ ہم دعوت دیا کریں گے انشاءاللہ، دعوت کے کام میں لگو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، لوگوں کو اللہ کا تعارف کراؤ، یہ ہمارا کام ہے۔ جیسے ہم باقی سارے کام کر رہے ہیں، اس کام کو اپنے الف کو ٹھیک کر لیں۔ اے ابن عباس، ساری دنیا مل کے تجھے نفع پہنچانا چاہے، تیرے اللہ کی مرضی نہ وہ نفع نہیں پہنچا سکتے۔ ساری دنیا مل کے تجھے نقصان پہنچانا چاہے، تیرے اللہ کی مرضی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام اتنی طاقت سے بچے پہ چھری چلا رہے ہیں، اللہ کی مرضی نہیں تھی، بچہ ذبح نہیں کر سکے۔ نمرود اتنی بڑی آگ لگا رہا ہے کہ ابراہیم السلام کو جلا دوں گا، اللہ کی مرضی میں تھے، جلا نہیں سکے۔ پیارو اس کائنات میں صرف اللہ کی مرضی چلتی ہے، کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر قیامت تک رات کر دوں کوئی طاقت ہے اس کو دن کر کے دکھا دے، قیامت تک دن کر دوں کوئی طاقت ہے اس کو رات کر کے دکھا دے، آسمان سے بارش کو کڑوا کر دوں کوئی اس کو میٹھا کر کے دکھا دے۔ یہ بتاؤ یہ بارش کہاں سے اٹھتی ہے؟ بارش کیسے بنتی ہے؟ بادل کہاں سے اٹھتے ہیں؟ سمندر سے، پکی بات ہے نا، سمندر سے ویپر اٹھتے ہیں، بارش بنتی ہے۔ سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے تو اس کو میٹھا کون کرتا ہے؟ تو ہم تو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے چکر میں وہ بدل جائیں تو حالات ٹھیک ہو جائیں۔ یہ پانی کو کون کڑوا کرتا ہے؟ میٹھا کرتا ہے کڑوے پانی کو۔ میرے پیارو ساری کائنات اللہ کی محتاج، اللہ کسی کی محتاج نہیں۔ تو پہلے اللہ سے ہم اپنا تعلق ٹھیک کریں، اور وہ مسجد کے اعمال کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس میں ایمان کے حلقے لگتے ہیں، اس میں تعلیم کے حلقے، اللہ کے ذکر کے حلقے۔ جب ان حلقوں میں روزانہ بیٹھیں گے، جیسے آپ پڑھائی کر رہے ہو، جیسے ہم اسپورٹس گراؤنڈ میں جاتے ہیں، فیلڈنگ کا حلقہ، ایک سیکشن فیلڈنگ کر رہا ہوتا ہے، ایک سیکشن بولنگ کر رہا ہوتا ہے، ایک سیکشن بیٹنگ کر رہا ہوتا ہے، ایک جم میں لگا ہوتا ہے۔ یہ حلقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بھی یہ 4 حلقے لگتے تھے۔ ان حلقوں میں آ کے انسان کا ایمان بنتا تھا، اس کا عمل بنتا تھا۔ اپنے الف کو سیٹ کر لو اور دوسری چیز عمل کو سیٹ کر لو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 24 گھنٹے کا عمل لے آؤ، پھر دیکھو اللہ کیا کرتے ہیں۔ میں نے ابھی ایک بات بتائی، ہم اور محمد یوسف بھائی جو ہے نا کوئی 7-8 سال ہو گئے جب یوسف نیا مسلمان ہوا تھا، بلکہ زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے۔ تو ہم ایک یونیورسٹی فاسٹ میں گئے، اس میں کوئی ہزاروں کے لوگ تھے نا، میرے خیال میں اور بھی یونیورسٹیز آئی تھیں 5-6 ہزار۔ تو میں نے بات جب کر لی تو انہوں نے کچھ سوال کیے، میں نے کچھ جواب دیے۔ تو انہوں نے ایک سوال یوسف سے کیا کہ یوسف بھائی، یہ جو ڈینمارک والے لوگ ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے کارٹون بنائے، یہاں سے داڑھی کاٹی، یہاں سے کاٹی، نعوذ باللہ۔ تو آپ سعید بھائی تو پیدائشی مسلمان ہیں، بہت دکھ ہوا ہوگا، آپ کو اس کا کیا دکھ ہے؟ تو یوسف نے کہا بہت دکھ ہے مجھے زیادہ۔ لیکن یوسف نے کہا دیکھو وہ تو 10 آدمی تھے صرف جنہوں نے حضور کی شکل کے کارٹون بنائے، پاکستان میں مسلمان 90% حضور کی شکل کے کارٹون بناتے ہیں، بتاؤ ان کا کیا کریں؟ میرے پیارو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دیکھو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، صحابہ نے پوچھتے رہے صاحب یا رسول اللہ کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ نے خود جواب دیا، میرے نبی رکو میں تمہیں بتاتا ہوں کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ تم سے پوچھتے ہیں اللہ تم سے محبت کرتے ہیں، ان سے کہہ دو فاتبعونی کہ یہ 100% آپ کی کاپی کریں۔ دیکھو آئی فون نے یہ فون بناتا، آئی فون 1 سال میں ایک بنتا ہے نا، آئی فون اس سے پچھلے سال میں اس فون کو زمین پہ مارتا ہے، پہلی فلور سے گراتا ہے، سردی میں چلاتا ہے، برف میں، گرمی میں اس کو ٹیسٹ کرتا ہے، اس پہ پانی ڈالتا ہے تاکہ پانی دیکھے پانی پروف ہے نہیں۔ جب وہ پورا فون تیار ہو جاتا ہے پھر آئی فون کہتا ہے پوری دنیا کے لیے اس کی اتباع میں، ایگزیکٹ اتباع میں، اس کے سارا کچھ ایک جیسا ہو، فنکشن ایک جیسے ہوں، اس کی اتباع میں 1 کروڑ فون بنا دو، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جو چاہتا ہے میں اس سے محبت کروں وہ میرے نبی کی اتباع کرے، فاتبعونی، تو میں کیا کروں گا، یحببکم اللہ، میں اس سے محبت کروں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ آج کتنے مسلمان حضور کی اتباع کرتے ہیں بھائی؟ مسئلہ ہے میرے پیارو، اللہ محبت نہیں کریں گے تو ہم سے کوئی بھی نہیں کرے گا۔ شادی کے 6 مہینے کے بعد بیوی نفرت کرے گی، بچے بڑے ہوں گے تھوڑے تگڑے، بچے نفرت کریں گے، پڑوسی نفرت کریں گے، ساری دنیا نفرت، اللہ بھی نفرت کریں گے۔ اللہ انسان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ لیکن میرے پیارو اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھو احد میں ایک حکم صحابہ سے غلطی ہو گئی اجتہادی، ایک حکم چھوٹا، احد میں حضور کے ہوتے ہوئے شکست ہوئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ ہم کتنے حضور کے، ہماری لڑکیاں کتنے اللہ کے نبی کے طریقے توڑ رہی ہیں، ہمارے لڑکے کتنے اللہ کے نبی کے طریقے توڑ۔ میرے پیارو یہ جو اعمال سے اللہ ایسے، آپ دیکھو میں آپ کو مثال دوں، عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو فجر مسجد میں پڑھ لے سارا دن جماعت کے ساتھ اللہ کی حفاظت میں، کتنی آسان۔ لوگ سیکیورٹی کا خرچہ، میں ابھی ایک گھر میں گیا، اس کے گارڈز تھے 6، میں کہا حضرت آپ کی سیکیورٹی کا خرچہ کتنا ہے؟ کہا 10 لاکھ روپے صرف میرے سیکیورٹی کا خرچہ ہے۔ 10 لاکھ!
اور 6-7 گارڈ اور 5-6 کتے بھی تھے، ان کا الگ کھانا تھا، کتوں کا خرچہ الگ 3-4 لاکھ روپے کا، اتنا خرچہ۔ اللہ کے نبی سیکیورٹی کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم گناہ کبیرہ سے بچ جاؤ۔ میں نے آپ کو کہا نا، بالٹی میں سوراخ ہو پانی پھر نہیں بھرے گا نا، کھڑکیاں گاڑی کی کھلی ہوں، اے سی چلائیں، گاڑی کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ ہم گناہ کبیرہ سے بچ جائیں، بڑے بڑے گناہوں سے۔ حضور نے فرمایا کیا کہ جو فجر مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے گا سارا دن اللہ کی حفاظت میں۔ آسان عجیب حدیث سناؤں آپ کو، جب سے میں نے یہ عربوں کو دیکھا ہے نا، جو فجر اور مغرب کے بعد بغیر کسی سے بات چیت کیے وہیں بیٹھ کے 10 دفعہ چوتھا کلمہ پڑھ لے، 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 اس کے درجے جنت میں بلند، اور اس دن اللہ اس کا شیطان سے پہرا لگا دیں گے۔ اس دن شرک کے علاوہ اسے کوئی گناہ ہلاک نہیں کرے گا، اس دن اللہ اس کو ہر ناگہانی آفت اور مصیبت سے بچا لیں گے۔ آسان 2 منٹ کا کام، جو صبح سورہ یاسین پڑھ لے سارے دن کے کاموں میں اللہ اس کی مدد کریں گے۔ عبداللہ بن مسعود تعالیٰ انتقال ہو رہا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ عبداللہ یہ بیٹیوں کو کس حالت میں چھوڑ کے جا رہا ہے، ان کا کیا ہوگا؟ اگر تو اجازت دے مال غنیمت سے ان کے لیے کچھ لگا دوں۔ کہا نہیں امیر المومنین، میں نے ان کو اللہ سے ڈرنا سکھایا، یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، تقویٰ سکھایا، اور میں نے ان کانوں سے سنا ہے میں اپنے نبی سے، جو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھے گا اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ آسان کام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو چاہتا اس کی زندگی لمبی ہو، مال زیادہ ہو، وہ ماں باپ کی خدمت کرے اور رشتہ داریاں جوڑے، اللہ اس کی زندگی لمبا کر دے، اس کا مال بھی بڑھا دے گا۔ آسان۔ قسم کھائیے صدقہ دے گا، اس کا مال بڑھے گا۔ میرے پیارو، عمل سے زندگی بنے گی۔ اس کی تبلیغ میں دعوت ہے کہ اپنے دل کے رخ کو ٹھیک کرو، ہٹاؤ مخلوق سے۔ مخلوق اللہ کی بغیر مرضی کچھ نہیں کر سکتی، اور اپنے پورے جسم کے عمل کو نبی کی اتباع پہ لاؤ، اللہ وہ زندگی دیں گے جو جنتی کو ہوگی۔ یہاں ایپیٹائزر ہوگا، جنت میں مین کورس ہوگا۔ اس کی ساری محنت ہے تبلیغ کی۔ اس کے لیے شرط ہے روزانہ مسجد کو وقت دینا، جیسے ڈاکٹر بننے کے لیے شرط ہے روزانہ یونیورسٹی میں جانا، کرکٹر بننے کے لیے روزانہ کرکٹ گراؤنڈ میں جانا۔ ایک آدمی ٹب میں بیٹھ جائے اور دعائیں کرے، اے اللہ سورہ یاسین پڑھ لی، اللہ دعا مجھے سوئمر بنا دے، کبھی سوئمر بنے گا ٹب میں؟ اس کو سوئمنگ کا ماحول چاہیے۔ ایک آدمی رکشہ خرید لے کہ یا اللہ مجھے پائلٹ بنا دے، یا اللہ پائلٹ، وہ پائلٹ بنے گا، اس کو ہوا کا ماحول چاہیے۔ میرے پیاروں، اگر ہم نے ایمان والا بننا، عمل والا، اس کے لیے ہمیں روزانہ مسجد کو وقت دینا ہوگا۔ تو کون کون نیت کرتا ہے روزانہ مسجد کو؟ انشاءاللہ وقت دیں گے انشاءاللہ، اور روزانہ دعوت کے اعمال میں جڑیں گے، اعمال دعوت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو بتاؤ سارا دین دنیا میں کون پہنچائے گا؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس کے لیے کیا کریں گے بھائی؟ ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں، نکل نہیں سکتے، تو بھائی لوگوں کو نکال تو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے میں ابھی نہیں نکل سکتا، ملک ساری دنیا 6 ارب لوگ انتظار کر رہے ہیں میرے پیاروں کہ مسلمان آئیں گے۔ ہمارا ایک دوست ہے جماعت میں گیا تو برازیل میں، تو ایک آدمی باہر نکل کے سجدے میں دیکھے وہیں گر گیا، رونے لگا سجدے میں، اٹھایا اس کو کہ کیا ہوا؟ ان کا میں نے ایک عیسائی لڑکی سے شادی کی تھی اہل کتاب سمجھ کے، بعد میں انہوں نے کہا اہل کتاب تو یہ ہے نہیں، لیکن میری 3 بیٹیاں اس سے ہو گئی، بڑی ہو گئی، میں اس کو کیسے چھوڑوں؟ میں نے اس سے کہا مسلمان ہو، اس سے کہا تجھے 10 سال دیتی ہوں، مجھے مسلمان اسلام دکھا دے، میں اپنا مذہب چھوڑتی ہوں۔ 10 سال تک نہ میرے اندر اسلام نہ یہاں اسلام، میں کیا کرتا؟ آج میں جا رہا تھا، آج تاریخ ختم ہو رہی تھی، آج میں چرچ میں جا رہا تھا عیسائی بننے، اللہ تمہاری جماعت کو نہ بھیجتا میرا اسلام آج ختم تھا۔ 6 ارب لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں میری آپ کی وجہ سے۔ میرے پیاروں، گھر میں ہم نے 100 آدمی کو بلایا، 50 آئے، نہیں آئے 50 آئے، ان کو کھانا کھلا دیا، باقی سڑا دیا کہ یار بس پھینک دو کچرے میں، اور باہر 50 آدمی بھوکے کھڑے ہیں، 3 دن کے بھوکے ہیں، ان کو کھانا نہیں دیا۔ لوگ ہمیں ظالم نہیں کہیں گے؟ ہمارے پاس کلمہ ہے، وہ 6 ارب بغیر کلمے کے نہ اپنا بس تھوڑا بہت کلمے پہ چلے، نماز پڑھ کے بس، اور ان کو کلمے سے محروم کیا ہے۔ اللہ کبھی بھی ظالموں کے ساتھ نہیں ہوتا، اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو۔